آج میں آپ لوگوں کو روزے اور صحت کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزہ جو ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے روزے تمہارے پر فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے کے قوموں میں فرض کیا گیا تھا۔ یعنی یہ حضرت آدم کے زمانے سے روزہ ہم رکھتے آ رہے ہیں اور تقریباً ہر دھرم ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی فارم میں روزہ یا ورت رکھتے ہیں۔ لیکن جب روزہ رہنا شروع کرتے ہیں تو جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے ذرا چیلنجز ہوتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں، خاص کر کے آج کل جو بیماریاں کامن ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ بیماری ہے، ان مریضوں کے لیے دشواریاں ہو سکتی ہیں۔ تو خاص کر میں پہلے بات کروں گا ڈائبٹیز کے مریضوں کی کہ کن مریضوں کو روزہ نہیں رہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے صحت یا زندگی یا جان پہ نقصان ہو تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رہا جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، دشواریاں نہیں۔ تو اگر روزہ رہنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو بہتر ہے روزہ نہ رہا جائے۔ ڈائبٹیز کے وہ مریض جن کو ٹائپ 1 ہے، یا وہ مریض جن کو انسولین دن میں 2 بار سے زیادہ لینی پڑتی ہے، یا وہ مریض جن کی شوگر بار بار کم ہو جاتی ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، جن کو ہم ہائپوگلائسیمیا انویئرنیس کہتے ہیں، یا وہ مریض جن کی شوگر لگاتار 250 300 سے زیادہ بنی ہے، یا وہ ڈائبٹیز کے مریض یا ویسے بھی جو مریض جن کو کڈنی کی بیماری ہے یا ہارٹ کی بہت ایڈوانس بیماری ہے یا لیور کی بیماری ہے یا کینسر جیسے ملی بیماریوں سے ہیں، تو انہیں روزہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب اگر آپ روزہ رہنا چاہتے ہیں تو کیا احتیاط کرنی چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو کہ سارے ڈائبٹیز کے مریضوں کو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنی دواؤں کی مقدار اور ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرائیں۔ خاص کر آپ انسولین لے رہے ہیں 1 یا 2 وقت تو اس کی ڈوز کا ایڈجسٹمنٹ بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر آپ دوائیں لے رہے ہیں تو دوائیں جیسے اگر آپ صبح میں 1 وقت دوا کھاتے ہیں تو اس کو آپ کو شام کو کر دینا ہوگا، کیونکہ رمضان کے دنوں میں رات میں آپ زیادہ کھاتے ہیں، دن میں نہیں کھاتے ہیں۔ یا اگر آپ 2 وقت دوائیں لے رہے ہیں تو اکثر ہم لوگ صبح کی دواؤں کو ڈوز کو کم کر دیتے ہیں اور شام کی دواؤں کی ڈوز کو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ لیکن کسی بھی حال میں آپ یاد رکھیے کہ دواؤں کی ڈوز کا ایڈجسٹمنٹ روزہ رہنے کے پہلے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز کی شوگر کی مانیٹرنگ کرتے رہیں۔ دن میں آپ شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یاد رکھیے روزے کی حالت میں بھی شوگر کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور ٹیسٹ کر کے اندازہ کر لیں کہ شوگر کنٹرول تو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں سب سے بڑا رسک ہوتا ہے وہ ہائپوگلائسیمیا کا ہوتا ہے، یعنی شوگر نارمل سے نیچے چلے جانا۔ تو اگر روزہ رہنے کے دوران آپ کو چکر آتا ہے، پسینہ آتا ہے، وہ دھڑکن ہوتی ہے یا بہت شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسی حالت میں اگر آپ شوگر چیک کرتے ہیں اور شوگر 70 ملی گرام % سے نیچے آتی ہے تو بہتر ہے کہ روزہ آپ توڑ دیں، بند کر دیں، ختم کر دیں۔ یا اگر آپ کی شوگر 300 سے زیادہ آتی ہے تب بھی بہتر ہے کہ روزے کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے۔ تو یہ تو میں بتا رہا تھا آپ کو اس کے ہائپوگلائسیمیا وغیرہ کے مینجمنٹ کے بارے میں، اور اس کے بعد سے کوئی بھی میٹھی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ دوسرا اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ غذا کے بارے میں کہ ہمیں غذا کیا لینا چاہیے۔ تو یاد رکھیے سحری پہلی بات کہ آپ لیٹ ٹائم میں کریں، یعنی کہ فجر کے ذرا سا پہلے جو ہوتا ہے اس وقت کریں، کہ اگر آپ بہت پہلے سحری کر لیں گے تو ہو سکتا ہے دن میں آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو جائے گا۔ اور اگر اذان آپ نہیں بھی سنتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے کہ مسجدوں میں اذان اس وقت نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہائی ٹیک دور ہے، آپ کے پاس الارم کلاک ہوتی ہے، موبائل ہے، تو آپ الارم لگائیں، وقت پر اٹھیں اور سحری کو کریں۔ جہاں تک غذا کا سوال ہے تو اس میں ہائی فائبر ڈائٹ لیجیے۔ فروٹس جیسے کہ سیب ہے، پپیتا ہے، ناسپاتی ہے یا اورنج ہے، یہ لے سکتے ہیں آپ۔ ہری سبزیاں جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ ہائی فائبر ڈائٹ کہنے مطلب کہ جو ہے، دلیا ہے، ان سب چیزوں کی بنی ہوئی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ ہاں، چکنی چیزوں کا پرہیز کریں، جیسے پراٹھا، سموسا، پکوڑی، سب جہاں تک ہو سکے اس سے اوائڈ کریں، کیونکہ اگر آپ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، شکر سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اور فیٹی چیزیں کھاتے ہیں تو دن میں آپ کو پیاس زیادہ لگے گی اور ڈی ہائیڈریشن کا بھی خطرہ ہوگا۔ پانی کا خاص کر کے آپ استعمال کریں، 3 لیٹر پانی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل گرمی کا دن ہے، دن میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے، تو سحری کے اوقات میں پانی بھی پورا پئیں اور افطار کے بعد بھی۔ اکثر ڈائبٹیز کے مریض مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا روزہ کھولنے کے لیے کھجور لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ 1 کھجور سے روزہ کھول سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کھجور چاہے 1 لیں یا 10، سنت تو ہے ہی، تو 1 کھجور سے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو عام دنوں میں آپ پرہیز کر رہے ہوتے ہیں اس پرہیز کو کنٹینیو کریں، اسی پرہیز کو جاری رکھیں، تاکہ آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہے اور آپ کی عبادت بھی پوری ہو جائے۔ دوسرا جو اکثر ایک بات ہوتی ہے کہ روزے میں کیا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے لگتے ہیں۔ یقین مانیے کہ جو عام دنوں میں آپ کھا رہے تھے اس سے کم بھی کھاتے ہیں تو بہتر ہے آپ کی صحت کے لیے، اور یہ ایک اچھا موقع ہے جس میں آپ اپنی صحت بہتر کر بھی سکتے ہیں۔ جہاں تک بلڈ پریشر کے مریضوں کا سوال ہے، بلڈ پریشر کے مریض اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر تھوڑا رمضان کے دنوں میں کم ہو جاتا ہے، یعنی رمضان ایک مفید موقع ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کا، تو آپ اپنی دواؤں کی مقدار ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ تھوڑی کم کر سکتے ہیں اور کوئی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ روزہ ایک عبادت بھی ہے اور آپ کی صحت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ روزے کے اپنے فوائد ہوتے ہیں۔
जब आप रोज़ा रहते हैं तो आपके अंदर कुछ तिब्बी फायदे यानी फिजिकल मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी बातें आपसे बता दूं। पहली बात तो कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, हार्ट के मरीजों के लिए मुफीद होता है ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, जो कई बीमारियों की वजह होती है, उस वज़न को आप रमज़ान के दिनों में बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। तीसरी ये देखा गया कि रमज़ान में जो साबित शुदा चीज़ है वो ये है कि रोज़ा रखने वालों की इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। रिसर्च ये भी बताते हैं कि कैंसर से बचाव का भी एक जरिया है ये, उन लोगों को कैंसर कम होता है। और सबसे अहम बात ये मैं बता दूं आपसे कि जो लोग ज़िंदगी में कम मकदार, कम खाने का इस्तेमाल करते हैं या रोज़ा रहते हैं, उनकी उम्र, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन ज़्यादा देखी गई है मुकाबले दूसरों के। तो रोज़ा एक अच्छा मौका है जिसमें आप अपनी सेहत को, अपनी फिजिकल फिटनेस को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। एक बड़ी बात ये भी होती है कि इसमें आपकी विल पावर यानी क़ुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो जाती है। तो ये वो मौका है जिसमें आप अपनी उन आदतों से, जैसे तंबाकू नोशी है, सिगरेट है, इन सब से निजात पा सकते हैं। और याद रखिए ये सब चीज़ों से आज भी हमारे मुल्क में बहुत से मरीज जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, COPD और कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ये अहद करें कि इस रमज़ान के दौरान आप इन बुरी आदतों को, इन नशा वाली चीज़ों को आप उससे निजात पा जाएंगे। एक आखिरी और अहम बात, ये जो वक्त है ज़रा चैलेंजिंग है हम सब के लिए, सारे मुल्क ऑलरेडी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हम एक लॉकडाउन की पीरियड से गुजर रहे हैं। तो मैं आपसे ये खास करके कहना चाहूँगा कि जो भी कानून है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें, जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। आप मस्जिदों में न जाएं, कहीं भी भीड़ न लगाएं, इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम न करें। तरावी सारी इबादत आप तन्हाई में अल्लाह से ताल्लुक़ कर पैदा कर सकते हैं और इबादत को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इस मौके पे याद रखिए, एक हदीस में याद आती है, हुजूर ने कहा था कि अगर कोई शख्स रात में पेट भर के खाना खा के सोता है, अगर उसका पड़ोसी भूखा है तो वो हम में से नहीं है, वो इस्लाम को मानने वाला नहीं है। इसलिए ये आपका फ़र्ज़ है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस, आस पास देखें कि ऐसा तो नहीं है कि इस लॉकडाउन के हालत में कहीं वो भूखा तो नहीं है या ज़रूरतमंद तो नहीं है। बगैर किसी मजहब, ज़ात पात की तकलीफ किए हुए सभी लोगों के लिए आप मददगार बने, उनके खाने का इंतजाम करें, उनकी जहाँ तक हो सके मदद करें, क्योंकि इस बात को याद रखिए कि चैरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद।